جنت کے نوجوانوں کے سردار کو عصر عاشور میں سجدے کی حالت میں شہید کر کے رہتی دنیا تک اپنے لیے شقاوت کو اور لعنت کو خرید لیا۔ واپسی کا راستہ تھا نہ آگے کی طرف جانے دیا گیا تھا اور یہیں گھیر کر مارنے کا حکم دیا تھا۔ ہر دور ایک سجدہ حسین نے تھوڑی سی دیر میں ہر دور کے یزید کو گلی بنا دیا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ 10 محرم الحرام، یوم عاشور، جس دن آدم علیہ السلام کی توبہ قبول ہوئی۔ یہ وہی دن ہے جس دن یونس علیہ السلام کو مچھلی کے پیٹ سے نجات ملی۔ یہ وہی یوم ہے جس دن نوح علیہ السلام کی کشتی جودی پہاڑ پر ٹھہری۔ یہ وہی دن ہے جس دن یوسف علیہ السلام کو قید سے رہائی ملی۔ یہ وہی دن ہے جس دن انبیاء کو درجہ بدرجہ ان کے اوپر جو مصائب آئے ان سے نجات دی گئی، اور امت محمدیہ علی صاحبۃ الصلاۃ کے اوپر کڑا وقت آ چکا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ہجرت فرمائے 60 سال گزر چکے تھے۔ خلافت کے 30 سال مکمل ہونے کے بعد جو نبوی نظام تھا، مصطفی نظام تھا، خلافت کا نظام تھا، وہ ملوکیت میں بدل چکا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے منبر مبارک پر بنو امیہ کے بندر ناچ رہے تھے۔ طاقت اور اقتدار کے نشے نے بدمست کر کے آل رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حق کو بھلا دیا تھا۔ ایک طرف حرص و ہوس تھی اور ایک طرف جانثاری اور فداکاری تھی۔ ایک طرف ظلم تھا تو ایک طرف صبر اور عزیمت تھی۔ ایک طرف نعرہ تکبیر لگا کر امام علی مقام علیہ السلام اور ان کے ساتھیوں پر اپنے تیر اور تلواریں برسا کر اپنے اسلام کو نافذ کرنے والے تھے، تو دوسری طرف قرآن اور سنت اور حدیث مبارکہ کو علم بنا کر نکلنے والے کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر کو نافذ کرنے نکلے تھے۔ اور میدان کرب و بلا کے اندر 61 ہجری 10 محرم الحرام یوم عاشور عصر عاشور تک ایک ایک کر کے تمام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گلشن کے نونہالوں نے اپنی قربانیاں پیش کر دی تھیں۔ اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ والوں پر پانی بند کیا گیا تھا، بلکہ صرف پانی ہی نہیں بند کیا گیا، ہر طرف سے ان پر راستے بند کر دیے گئے تھے۔ نہ واپسی کا راستہ تھا، نہ آگے کی طرف جانے دیا گیا تھا، اور یہیں گھیر کر مارنے کا حکم دیا تھا۔ مگر کتنے دکھ کی بات ہے نا کہ جو مارنے والے تھے وہ مر گئے، اور جو بظاہر مرے قرآن ان کے لیے کہتا ہے کہ تم نے ان کو مردہ نہیں کہنا بلکہ وہ زندہ ہیں، اور تمہیں تو شعور بھی نہیں ان کی زندگی کا کہ ان کو کس طرح رزق دیا جاتا ہے۔ اور دین پر جو کڑا وقت آیا تھا، اسلام پر جو مشکل آئی تھی، اسلام کی اقدار کو جس طرح پامال کیا جا رہا تھا، آج اسلام بے یار و مددگار ہر طرف دیکھ رہا تھا کہ کون ہے جو مجھے بچائے، کون ہے جو آ کر میری ہلتی ہوئی بنیادوں کو مضبوط کرے۔ تبھی پھر کہا گیا کہ شاہ است حسین، بادشاہ است حسین، دیں است حسین، دیں پناہ است حسین، اور سرداد نہ داد دست در دست یزید، حقا کے بنائے لا الہ است حسین۔ فصلی لربک وانحر والے اِنَّ شانئک هُوَ الْأَبْتَرْ کی عملی تفسیر بن چکے تھے۔ وہ بظاہر جن کو شہید کر دیا گیا تھا، جن کے سر تن سے جدا کر دیے گئے تھے، نیزوں پر سوار کرا دیے گئے تھے، عقل سمجھی تھی کہ شاید ان میں بولنے کی سکت نہیں، مگر جب وہ بولے تو برسرے نیزے اور نوکے نیزہ پر بھی انہوں نے قرآن سنا کر بتا دیا کہ ہم سے کوئی کچھ نہیں چھین سکتا۔ یہ بظاہر جو 4 دن کی زندگی جس کے لیے یہ تم اتنے عللے تللے کرتے ہو، ہر دور ایک سجدہ حسین نے تھوڑی سی دیر میں ہر دور کے یزید کو گلی بنا دیا۔ اور امام علی مقام علیہ السلام کی شان تو وراء الورا۔ میں آج کے نوجوانوں کو بتانا چاہتی ہوں کہ آپ کے ساتھ جو تمام جوان تھے انہوں نے آپ سے پہلے شہادتیں اختیار فرمائیں۔ تبھی ادیب رائے پوری کو کہنا پڑا کہ آیا نہ ہوگا اس طرح حسن و شباب ریت پر، گلشن فاطمہ کے تھے سارے گلاب ریت پر، اور جانے بطول کے سوا کوئی نہیں کھلا سکا قطرہ آب کے بغیر اتنے گلاب ریت پر۔ اور عشق میں کیا بچائیے، عشق میں کیا لٹائیے،
آلے نبی نے لکھ دیا سارا نصاب ریت پر، جتنے سوال عشق نے آلے رسول سے کیے، ایک کے بعد ایک دیا سب نے جواب ریت پر۔ اور ترس حسین آپ کو میں جو کہوں تو بے ادب، لمس لب حسین کو ترسا ہے آب ریت پر۔ اور آل نبی کا کام تھا، آل نبی ہی کر گئے، کوئی نہ لکھ سکا ادیب ایسی کتاب ریت پر۔ جی ہاں، نصاب مرتب ہو گیا، عملی تفسیر قائم کر کے ایسی مثال زمانے کو دکھا دی، زمین و آسمان کو دکھا دی، تاریخ کے سینے میں محفوظ کر دی کہ جہاں سینے آگے بڑھے مگر کسی زبان پر شکوہ نہیں آیا، جہاں علی اصغر علیہ السلام نے بھی ویسے ہی قربانی پیش کی جیسے علی اکبر علیہ السلام نے، جہاں انو محمد اور قاسم علیہ السلام نے اپنے اپنے باپوں کی لاج نبھا کر بتا دیا کہ لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون کی عملی تفسیر کیسے قائم کرنی ہے، آنے والے محاذوں پر کھڑے ہوئے تمام فوجی جوانوں کو بتا دیا کہ کس طرح وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ کی عملی تفسیر بننی ہے۔ اور وہ نواسۂ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حجتیں تمام کر دیں۔ آپ نے اس وقت بھی فوج اشکیا کے سامنے ایک آخری خطبہ ارشاد فرمایا جو آپ سب کے سامنے رکھنا چاہوں گی تاکہ کوئی یہ نہ سمجھے کہ غلط فہمی میں تاجدار عظیمت کو شہید کر دیا گیا۔ جب آپ نے ساری حجتیں تمام کر لیں اور آپ نے دیکھ لیا کہ اب یہ لوگ میرے خون کے پیاسے اپنی تلواروں کو تب تک نیاموں میں نہیں ڈالیں گے جب تک کہ مجھے شہید نہ کر لیں، تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ اے لوگو جلدی نہ کرو، پہلے میری بات سن لو، مجھ پر تمہیں سمجھنے کا جو حق ہے اسے پورا کر لینے دو اور میرے آنے کی وجہ بھی سن لو۔ اگر تم میرا عذر قبول کر لو گے اور مجھ سے انصاف کرو گے تو تم انتہائی خوش بخت انسان ہوگے، اور اگر تم اس کے لیے تیار نہیں تو تمہاری مرضی، تم اور تمہارے شریک مل کر زور لگا لو اور مجھ سے جو بھی برتاؤ کرنا چاہتے ہو کر ڈالو۔ اللہ تعالیٰ میرا کارساز ہے اور وہی اپنے نیک بندوں کی مدد کرتا ہے۔ لوگوں تم میرے حسب نسب پر غور تو کرو اور دیکھو میں کون ہوں، اپنے گریبانوں میں منہ ڈالو اور اپنے آپ کو ملامت کرو۔ تم خیال تو کرو، کیا تمہیں میرا قتل اور میری توہین زیب دیتی ہے؟ کیا میں تمہارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نواسا اور ان کے چچیرے بھائی کا بیٹا نہیں؟ کیا سید الشہداء حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے والد کے چچا نہ تھے؟ کیا جعفر طیار میرے چچا نہ تھے؟ کیا تمہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وہ قول یاد نہیں جو انہوں نے میرے اور میرے بھائی کے بارے میں ارشاد فرمایا تھا کہ یہ دونوں نوجوانان جنت کے سردار ہیں؟ اگر میرا یہ بیان سچا ہے، اور یہ ضرور سچا ہے، تو بتاؤ کہ تمہیں ننگی تلواروں سے میرا مقابلہ کرنا چاہیے؟ اگر تم مجھے جھوٹا سمجھتے ہو تو آج بھی تم میں وہ لوگ موجود ہیں، یعنی صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین، جنہوں نے میرے متعلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے یہ حدیث سنی ہے، تم ان سے دریافت کر سکتے ہو۔ اب تم بتاؤ اس حدیث کی موجودگی میں بھی کیا تم میرا خون بہانے سے باز نہیں رہ سکتے؟ اور وہ باز نہیں رہے۔ کیوں؟ میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرما دیا تھا کہ جو شخص میرے اہل بیت اور انصار عرب کا حق نہیں پہچانتا اس میں 3 نشانیاں پائی جاتی ہیں، یا تو وہ منافق ہے، یا حرامی ہے، یا وہ حیض کی اولاد ہے۔ آج تمام اشکیا کے اندر یہی تینوں اصناف ہمیں نظر آتی ہیں۔ انہوں نے مل کر خانوادہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اور امام عاشقاں کو، امام عظیمت کو، جنت کے نوجوانوں کے سردار کو عصر عاشور میں سجدے کی حالت میں شہید کر کے رہتی دنیا تک اپنے لیے شقاوت کو، نحوست کو اور لعنت کو خرید لیا، کیونکہ اللہ نے قرآن میں کہا ہے ان الذین یؤذون اللہ ورسولہ لعنہم اللہ فی الدنیا والآخرہ۔ اور میرا اور آپ کا ماننا ہے کہ میرا بادشاہ حسین ہے، حسین سب کے ہیں۔ آج وعدہ کریں روح امام علی مقام علیہ السلام سے کہ رہتی دنیا تک ہم جب تک زندہ ہیں ہم حسینی ہو کر زندہ رہیں گے۔ سلام شہدائے کربلا، سلام غازیان کربلا، سلام مخدرات کربلا، سلام نولہالان کربلا، سلام جوانان کربلا، سلام آوان و انصار کربلا، اور کربلا کے محبین پر، ماننے والوں پر لاکھوں سلام۔
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.